نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم۔ 23ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 22ویں پارے کے آخر سے سورہ یاسین کی ابتدا ہوئی، اور سورہ یاسین کی جو 22ویں پارے میں جو آیات ہیں ان میں جو آخری آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا واقعہ نقل کیا، ایک بستی کا واقعہ نقل کیا کہ ان کی طرف اللہ نے 2 رسول بھیجے تھے، اور جب قوم نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا بھی ان کے ساتھ ایک رسول اور جو ہے وہ بھیج دیا تاکہ ان 2 کو وہ مضبوط کرے۔ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، تو وہ تیسرے کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا تو انہوں نے پھر یک زبان ہو کر قوم سے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے بندے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی تمہارے اوپر نازل نہیں کی، اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو اس کے بعد پھر جب اس قوم کے اوپر آزمائشیں آئیں تو اس قوم نے کہا ان کو کہ تمہاری نوست کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں، اگر تمہاری نوست نہ ہوتی تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ نوست ان کی نہیں ہے بلکہ تمہارے اپنے نوست ہے کہ تم نے حق کو نہیں مانا، اس وجہ سے تم پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ اور پھر ایک آدمی، اسی بستی کا ایک آدمی جو ہے، وجاء رجل من اقصى المدینہ رجل یسعی، کہ شہر کے پچھلی جانب سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس نے کہا اے میری قوم تم ان نبیوں کی بات کو مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے جو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے اس کے بدلے میں، اور وہ اجر صرف اللہ سے چاہتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور اس میں الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے ایک آدمی آیا، وہ دوڑتا ہوا آیا جو ہے، یہ ساتھ کیوں لگایا؟ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، یعنی کہ اس کی وہ کیفیت کہ جس کیفیت میں وہ آیا تھا، پوری کیفیت یہاں جو بیان کی گئی، اس میں یہ بتلانا مقصود تھا کہ اس کو اس قوم کی خیر خواہی بہت زیادہ وہ چاہتا تھا، وہ شخص اس قوم کی بہت زیادہ خیر خواہی چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بھاگتا ہوا آیا کہ کہیں میں اگر آرام سے جاؤں گا تو اس سے کہیں تاخیر نہ ہو جائے، اور اس تاخیر کی وجہ سے کہیں اس قوم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو اس وجہ سے وہ قوم کی خیر خواہی میں بھاگتا ہوا آیا، اور اس کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نقل فرمایا۔ اور نتیجتاً اس نے جب جو ہے وہ ان کو تبلیغ کی، ان کو بلایا، دعوت دی حق کی طرف، تو اس قوم نے اس کو شہید کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہاں سے آگے جو ہے وہ یہ 23ویں پارے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی جو ہے وہ عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے پیدا کیا ہے مجھے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو معبود کیوں بناؤں کہ اگر کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر سختی کریں، مجھے پکڑ کریں، تو یہ لوگ میری سفارش نہیں کر سکیں گے وہاں۔ اور انی اذا لفی ضلال مبین، میں اس وقت گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اور میں نے تو تمہارے رب کے اوپر ایمان لایا ہے تو تم بھی سن لو۔ اور نتیجتاً انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں داخلے کی جو ان کو خوشخبری سنی، انہوں نے تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ مجھے جو ہے وہ کیا انعام ملا ہے، تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی۔ یعنی کہ وہاں بھی ان کو اس قوم کی جو ہے وہ خیر خواہی کی فکر
کہ کاش یہ میری قوم کو سمجھ آ جاتی اور میری قوم ایسی حرکت نہ کرتی، میری قوم بھی اللہ کی بات کو مان لیتی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بڑا لشکر نہیں اتارا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہم نے اس کے دنیا سے اٹھنے کے بعد جب قوم نے اس کو شہید کر دیا تو اس کے بعد اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہم نے کوئی بڑا لشکر نہیں اتارا آسمان سے، صرف ان هو الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، کہ بس ایک چیخ تھی، اس چیخ کی آواز جو ہے وہ آئی اور اس سے ان سب کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح آگ کے بعد جلا ہوا ہوتا ہے، راکھ پڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا کہ انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اور جو نبیوں کی تائید کرنے والا تھا اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، یہ دعوت توحید کے سلسلے میں مختلف جو ہے وہ پھر دلائل دیتے ہوئے اپنی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے نشانی ہے اس زمین میں جو کہ مردہ ہے، احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور پھر اس سے مختلف جو ہے وہ ہم نے فصلیں اگائیں اور اسی سے جو ہے وہ یہ کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور کہ ہم نے جو ہے وہ چاند کی منازل طے کر دیں یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے بالکل جو ہے وہ ایک کمان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ چاند اور سورج سب اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، اور چاند سورج کو آ کے نہیں ٹکرتا، سورج چاند سے نہیں ٹکرتا، اور اسی طرح رات اور دن کا اپنا وقت مقرر ہے۔ اور یہ سب جو ہے وہ نشانیاں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی جو ہے وہ دعوت دینے کے سلسلے میں، کہ یہ سب نشانیاں تم دیکھتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو پھر تم اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بتلایا کہ قیامت والے دن جب جو ہے وہ یہ مشرکین یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے نا ہم نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا اور اپنے جرائم کا انکار کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن ہم ان کے چہروں پر مہر لگا دیں گے، ان کی منہ نہیں بولیں گے بلکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ غلط کام کیے تھے، اور یہی انسان کے اعضاء انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی بن جائیں گے۔ اور سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ایک کافر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ جی یہ تو بالکل بھربھری ہڈی ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ دوبارہ اس کو زندہ کیا جا سکے گا؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہمارے لیے وہ مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی اصل جو اس کی پیدائش ہے وہ بھول گیا کہ ہم نے اس کو کیسے جو ہے وہ پیدا کیا، ہم نے ایک پانی کے قطرے کے اوپر کیسا شاہکار کھڑا کیا کہ اس کے اوپر اس کے اندر ہم نے مختلف جو ہے نا وہ اس کے مدارج طے کروا کر اس کے اندر ایک بہترین شاہکار ہم نے ایک پانی کے اوپر جب ہم نے تعمیر کر دیا، اور وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ خود جس کی اصل حقیقت جو ہے وہ ایک پانی کا قطرہ تھا، اور وہ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں جو ہے وہ مثالیں سنا رہا ہے اور ہمیں للکار رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کیسے یہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ تو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں، تو آپ اس کو کہہ دیجئے یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، کہ جس ذات نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہو بکل خلق علیم، اور وہی اپنی ہر جو بھی اس کی جو مخلوق ہے اس کو وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ وہی ذات جس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے جو ہے وہ آگ بنائی۔ دو قسم کے درخت تھے، تو ان کے پتوں کو جب یہ عرب رگڑتے تھے تو اس سے بھی آگ نکلتی تھی، تو ان کی بھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ جب سبز درخت سے ان کے پتوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام جو ہے وہ کائنات ہے، اور اسی کی طرف تم جو ہے وہ لٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد سورہ صافات آتی ہے، اور سورہ صافات کے اندر یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی توحید پر اور رسالت پر اور آخرت پر دلائل دیے، جس طرح حسب سابق مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک ترتیب یہ رہی ہے کہ مکی صورتوں میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے جاتے ہیں، ایک توحید کا، ایک رسالت کا، اور ایک آخرت کا۔ اور اسی طرح سورہ صافات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی پر دلائل دیے اور اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائیں، اور پھر جو ہے وہ مشرکین کا جو یہ ایک نظریہ تھا کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اسی کو نقل کر کے پھر ان کی جو ہے وہ تردید کی گئی، اور پھر جنت والوں کو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائیں ان کا جو ہے وہ تذکرہ اس کے اندر کیا گیا، اور پھر جہنمیوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ جنہوں نے بات کو نہیں مانا تو ان کو جو ہے وہ یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور پھر جنتی آپس میں کہیں گے کہ وہ ہمارا ایک بندہ تھا، ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا، تو وہ اس کا حال جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کدھر ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال کے بارے میں ان کو مطلع کریں گے، تو وہ تو جہنم میں جو ہے وہ ان کو پڑا ہوا ملے گا، تو پھر جو ہے وہ کہیں گے کہ تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین، اور جنتی کہیں گے کہ اللہ کی قسم تو ہمیں بھی گمراہ کرنے والا تھا، اور یہ تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ہم محفوظ رہے۔ پھر آپس میں جنتی یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں دوبارہ موت تو نہیں آئے گی کہیں، یعنی کہ وہ نعمتوں کے چھن جانے کا ان کو کہ نعمتیں اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ہو رہی ہوں گی، اور ساتھ اللہ نے یہ اعلان بھی کیا ہوگا کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی وہ آپس میں ان کو یہ ہوگا کہ کہیں دوبارہ ہمیں موت نہ آ جائے، حالانکہ موت وہاں نہیں آئے گی۔ اور جہنمی جو ہے وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں، لیکن ان کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عمل یہ دنیا ہمیں دیا ہے کہ اس کے اندر ہم اس وقت کو قیمتی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مختصراً نقل کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ذبح کیے جانے کی جو وہ واقعہ ہے اس کو نقل کیا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی، اور انہوں نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ مجھے خواب میں میں دیکھ رہا ہوں، اور کئی دفعہ یہ خواب آیا تھا ان کو کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں، تو تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو وہ بیٹا بھی بڑا بخت والا بیٹا تھا اور بڑا فرمانبردار بیٹا تھا، اس نے کہا اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر جب ان کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک جو ہے وہ جنت سے دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، اور اس دمبے کی جو ہے وہ قربانی دی گئی، اور وہ دمبا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ اور پھر اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے ذمے اس کو واجب قرار دے دیا، اور حج کے موقعوں پر بھی اور ویسے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اور قربانی کا کرنا ضروری ہے اسی اسماعیل علیہ السلام والی سنت کے اتباع میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اجمالاً نقل کیا، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات، یہ اجمالاً جو ہے وہ مختصر طور پر نقل کیے گئے، اور یہ سب اس تائید میں نقل کیے گئے کہ ان حضرات نے جو محنتیں کی دین کے لیے، اور جنہوں نے ان کی بات کو مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ اور اس میں انبیاء علیہ السلام پر سلامتی بھی بھیجی گئی، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون،
کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی۔ اور سلام علی الیاسین اور سلام علی نوح فی العالمین۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے وہ آیا کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تسبیح نہ کرتے اللہ کی اور جو ہے وہ اللہ سے دعا نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جو باطل نظریات تھے ان کی تردید کی۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر وہ جنات کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ داری جوڑتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تردید کی کہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، تو ایک چیز کو اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اس کا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ ایک چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے تو دوسرے کے لیے اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اختتام بھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ تیرا رب پاک ہے اور وہ عزت کا رب ہے اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ تیرا رب پاک ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 مضامین کو بیان کیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا۔ اور اس کا پس منظر یوں تھا کہ مشرکین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے معبودان باطلہ کے باطل ہونے کی جو ہے توجہ دلائی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف ان کو دعوت دی اور ان کو کہا کہ ان تمام کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ سب گروپ بنا کر، ایک وفد بنا کر ابو طالب جو ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ یہ محمد جو ہے ہمیں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، تو ہم جو ہے وہ ان کی جو یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی عبادت میں رکاوٹ ہم کھڑی نہیں کریں گے۔ تو آپ کے چچا نے آپ کو بلایا اور ان کے سامنے جو ہے پھر جب ساری بات چیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کے بتوں کو برا بھلا نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی تم ان کی عبادت کو چھوڑو، تم اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اور میں ان کو ایسے کلمے کی طرف میں ان کو لانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس کلمے کا اقرار کر لیں گے تو تمام دنیا پہ جو ہے وہ یہ ان کی حکمرانی ہوگی اور سارا عرب اور سارا عجم ان کے آگے سرنگو ہوگا۔ اور پھر آپ نے کلمہ توحید پڑھا ان کے سامنے، تو وہ سب اٹھے وہاں سے اور کپڑے جھاڑتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ ہم جو ہے نا وہ اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم کیا تمام خداؤں کو چھوڑ کر صرف جو ہے وہ اس ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس پس منظر میں جو ہے وہ یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے اندر ان کا یہ ساری بات کو نقل کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے جو ہے وہ تم ڈٹے رہو، انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، کہ تم جو ہے وہ اٹھ جاؤ یہاں سے اور جاؤ اور اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہو، کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ان کا مقصد ہے ضرور، اس کے اندر کچھ نہ کچھ یہ کوئی مفاد چاہتے ہیں۔ اور ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے تو اس سے پہلے کبھی یہ باتیں سنی نہیں ہیں، یہ تو بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ انزل علیہ ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا، اور پھر جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا کہ ان کو جب جو ہے وہ بیماری نے گھیرا اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ وحی کی کہ تو اپنی ایڑی کو جو ہے وہ رگڑیں۔ انہوں نے اپنی ایڑی کو رگڑا تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا، اور اس چشمے کو جب انہوں نے اس پانی سے نہایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا، اور اس پانی کو پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ اور انہوں نے اس وقت بیوی جو تھی ان کی بڑی خدمت گزار تھی، وہ ان کی بیماری کے دوران بھی ان کی بڑی وہ خدمت کرتی تھی، تو کسی وجہ سے یہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں 100 ڈنڈے ماروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو شفا دے دی
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر بتائی کہ آپ یہ جو ہے وہ اس کو 100 ڈنڈے مارنے کی بجائے آپ اس کو ایک جھاڑو ایسا لے لیں، اس کے اندر 100 تیلے آپ ڈال لیں اور وہ ایک دفعہ مار لیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہیلہ بتلا کر ان خاتون کی بھی جان بچا لی۔ تو یہ ہیلہ ضرورت کے لیے جائز موقعوں پر ہیلہ اختیار کرنا یہ جائز ہے، تمام ہیلے ناجائز نہیں ہیں اور تمام ہیلے جائز بھی نہیں ہیں۔ ضرورت کے موقع پر بہت مجبوری ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعات مختصراً جو ہے وہ نقل کیے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو ہے وہ واقعہ نقل کیا کہ کس طرح جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو جب ہم نے پیدا کیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس نے یہ کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور میں ان سے بہتر ہوں۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ قیامت تک مہلت دے دیں، میں جو ہے نا وہ لغوین میں ان کے جو بھی ہیں وہ ان کی اولاد اور ان کو میں ضرور جو ہے وہ گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے نیک بندے ہوں گے وہ میرے شر سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ قال فالحق والحق اقول لاملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور بے ضرور جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والوں میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتلایا گیا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور جو ہے ایک وقت کے بعد آپ کو یہ سب کی سب جو ہے وہ خبریں پہنچ جائیں گی اور یہ معلوم ہو جائے گا۔ اور مشرکین کو جو ہے وہ یہ بتلایا گیا کہ آپ لوگوں کو بھی ایک جو ہے وہ وقت آنے کی دیر ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ زمر ہے، زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، اور اس کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گروہوں کا ذکر کیا قیامت کے دن جن کو ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کو قیامت کے دن گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور ان گروہوں کا ذکر کیا گیا جو جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، تو وہاں زمر کے الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں، تو انہی سے اس کا نام سورہ زمر رکھا گیا۔ اور یہ مکی صورت ہے اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر بھی بنیادی طور پر 3 مضامین کو بیان کیا گیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا۔ اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا ان کی جو عبادت کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے بت ہیں یہ تو اللہ کے لیے ہمارے لیے اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل جو ہے وہ نظریے کی تردید کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں تو کوئی بھی زبردستی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام عجوب سے پاک ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک غلام ایسا ہو کہ اس کے آقا کافی سارے ہوں اور وہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں، تو وہ ایک جو ہے وہ غلام کو کہے یوں کرو، دوسرا کہے یوں کرو، تو اس غلام کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی اور کتنی پریشانی میں ہوگا۔ اور ایک غلام ایسا ہو کہ اس کا آقا ایک ہو، تو جب جس کا آقا ایک ہوگا وہ ذہنی طور پر آسودگی میں ہوگا اور وہ مطمئن رہے گا۔ تو یہ مثال سے سمجھایا کہ جب تمہارے جو ہے وہ خدا بہت سارے ہیں تو وہ بہت سارے خداؤں کا ہونا بہتر ہے یا ایک خدا کا ہونا بہتر ہے؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کا آقا ایک ہے وہ بڑا پرسکون رہے گا، اور جس کے آقا کافی سارے ہیں اور وہ ہیں بھی ایسے کہ جن کی آپس میں نہیں بنتی، تو وہ تو اس غلام کی جو ہے وہ زندگی اجیرن کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ مثال سے سمجھایا گیا کہ بہت سارے معبودوں کی بجائے ایک ہی جو ہے وہ خدا بہتر ہے کہ ایک خدا کی جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ اور اسی پر جو ہے وہ 23ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔